نینا گپتا جب پاکستان میں داخل ہو گئی تو اس کو سائمہ کے نام کا ایک شناختی کارڈ پاکستان سے ایشو کیا گیا, اس کو مل جاتا ہے, اس کے پاس آ جاتا ہے. صحیح, یعنی وہ اپنی شناخت پاکستان میں یہ کرواتی ہے کہ میرا نام سائمہ ہے صحیح, اور میں وڈو ہوں, میرا ہسبینڈ جو ہے وہ فوت ہو Death ہو چکا گئی. ہے. اب نینا گپتا کو ایک بچہ بھی پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. اچھا, وہ کون سے لوگ تھے جو اس کے ساتھ تھے وہ ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. نینا گپتا جب پاکستان پہنچتی ہے تو اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اس کو ٹاسک دیا جاتا ہے, اب ہمارے پاس ساری انفارمیشن ہے, ہم وہ بتائیں گے بھی کہ جو آئی ایس آئی کے سربراہ رہ چکے ہیں بریگیڈیئر احمد ارشاد ترمذی, جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسا کام کرتے رہے ہیں. ان کی میں سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو پروفائل آف انٹیلیجنس اس میں انہوں نے کوڈ کیا کہ the first step towards success in any occupation is to become interested first of all. آپ کا پیشن ہے تبھی آپ کوئی کام کر سکتے. دلچسپی سے کام نہیں کرے گا وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ ناکام ہے. بالکل تو یہ انہوں نے کر کے دکھایا جتنی دیر وہ ڈی جی رہے, سربراہ رہے آئی ایس آئی کے. اب ہم آتے ہیں واپس نینا گپتا جو سائمہ بن چکی ہے پاکستان آ کے, اور اس کو ایک بچہ بھی دے دیا گیا ہے اور اس کے پاس ایک بچہ ہے جو بالکل معصوم بچہ اس کے پاس ہے. صحیح, اور اسلام آباد میں اس کو ایک اسکول میں جاب بھی مل جاتی ہے اسکول ٹیچر کی. اوکے, اب بہت کم لوگوں کو, بلکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سائمہ جو اسکول ٹیچر ہے جو اپنے آپ کو بیوہ ثابت کر رہی ہے یہ را کی ایجنٹ ہے اور یہ پاکستان ایک بہت بڑے ٹاسک پہ آئی ہے. نینا گپتا کو یہ بتایا جاتا ہے جو اس کے انفارمر ہوتے ہیں کہ جس انجینئر کو, جو حساس ادارے کا انجینئر تھا, اس کو آپ نے انڈیا لے کر جانا ہے, وہ صرف ویکینڈ پہ اسلام آباد سے لاہور جاتا ہے. اچھا, اور آپ کے پاس صرف اتنا ٹائم ہے کہ جب وہ جہاز میں بیٹھے گا تو 1 گھنٹہ اور 25 منٹ آپ کے پاس ہوں گے, آپ اس کے ساتھ والی سیٹ آپ کی کر دی جائے گی, کروا دی جائے گی. تو 1 گھنٹے 25 منٹ نے آپ نے اس کو ایسے ٹریپ کرنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھارت آنے کے لیے, انڈیا آنے کے لیے تیار ہو جائے. اب وہ کتنی اعلیٰ تربیت یافتہ تھی, لیکن اس سے بھی جو اعلیٰ تربیت یافتہ تھے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے اس تک پہنچتے ہیں. اب نینا گپتا جو ہے جو سائمہ بن چکی ہے اس کے پاس ایک کارڈ ہے جو جعلی شناختی کارڈ اس کو پرووائڈ کیا گیا اور ایک اس کا بچہ بھی ہے. اب وہ اسلام آباد سے اسی انجینئر کے ساتھ جس کا نام ہمارے پاس ہے, ساری انفارمیشن ہے, لیکن ہم اس کو ایک فرضی نام اس کا رکھ لیتے ہیں, اس کا فراز نام ہم رکھ لیتے ہیں کہ فراز جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے, فراز اب جہاز میں بیٹھا اور اس کے ساتھ نینا گپتا اپنے بچے کے ساتھ جو سائمہ بن چکی ہے وہ دوسری سیٹ پہ وہ بیٹھی ہے اور اسلام آباد سے ان کا لاہور کے لیے سفر شروع ہو جاتا ہے. جب جہاز فلائی کرتا ہے تو نینا گپتا کے پاس 1 گھنٹہ اور 25 منٹ ہیں کہ میں نے اس کو کیسے ٹریپ کرنا ہے. صحیح, اب نینا گپتا اس بچے کے ذریعے بار بار ہمارے جو فراز صاحب ہیں انجینئر ہیں جو وہ ان کے ساتھ ایسے اس کو ایک کبھی جھونکا آ جاتا ہے نیند میں تو پھر وہ سوری کرتی ہے. جب 2-3 بار کرتی ہے تو ہمارے جو انجینئر ہیں فراز صاحب وہ کٹ سی اس کو کہتے ہیں کہ بچہ مجھے پکڑا دیں. صحیح, اوکے, تو وہ شکریہ ادا کر کے بچوں ان کو پکڑا دیتی ہے. پھر وہ ان کے بازو کے ساتھ اپنا سر لگا کے تو یہ پریٹینڈ کرتی ہے کہ میں سو گئی ہوں. صحیح, 5-7 منٹ اس طرح, پھر وہ اٹھتی ہے, پھر اپنا بچہ واپس لے کے شکریہ ادا کرتی ہے, پھر ویسے ہی. یہ پریکٹس جب 3-4 بار ہوتی ہے تو ہمارے انجینئر فراز صاحب وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ لاہور تک یہ بچہ میرے پاس رہنے دیں, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی تو آپ سو جائیں. صحیح, اتنا رحم آ گیا انجینئر کو کہ نینا گپتا ان کی یہ بات سن کے, اب وہ اس کے پاس 1 گھنٹہ اور 25 منٹ ہے, وہ رونا شروع کر دیتی ہے, اس کی نیند اڑ گئی. جویریہ یہ بات سمجھنے والی ہے اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ آئی ایس آئی کیا چیز ہے. نینا گپتا جو سو رہی تھی وہ بھی اس کے پلان کا حصہ تھا اور وہ اپنے پلان پہ کامیاب ہوتی جا رہی تھی. اس کو پتا تھا کہ اگر اس پلان کے بعد یہ مجھے اس طرح کا رسپونڈ کرے گا, اور اس نے کیا, تو پھر آگے میں نے کیا کرنا ہے, وہ کٹسی چل رہے ہیں. اس نے رونا شروع کر دیا. اب فراز صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں, اب یہ جہاز چل رہا ہے پاکستان لاہور کی طرف آ رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے تو مجھے اپنے ہسبینڈ کی یاد آ گئی.
ओके तो उन्होंने पूछा, फराज साहब ने, जो इंजीनियर हैं, बड़े तरबियत याफ्ता थे, लेकिन ट्रैप हुए। सही उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड क्या करते थे? तो उसने कहा जी कि मेरे हस्बैंड तो फौजी थे, वो शहीद हो गए हैं, तो Okay. मैं बेवा हूं, तो आप जिस तरह मुझे कह रहे हैं बच्चा मुझे पकड़ा दें, तो इसी तरह वो भी कहा करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। तो वो अब सारी उसकी प्लान कहानी सुनने के बाद मजीद कटसी ज्यादा काइंड हो उसको जाते हैं कहते उसके हैं साथ। कि नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, कोई बात नहीं। अब जब नैना गुप्ता इसी तरह की बातें करती, कोई 45 मिनट गुजर जाते हैं, तो फिर रोना शुरू कर देती है। उस दौरान वो जो इंजीनियर हैं फराज साहब, वो उसको बहुत ही हौसला देते हैं कि फिक्र ना करें, आप कहाँ हैं? उसने बता दिया कि जी मैं इस्लामाबाद टीचर हूँ, मैं डिफेंस लाहौर अपनी खाला के घर रहती हूँ। सही ठीक है, चूंकि उसके प्लान का हिस्सा था, उसको पता था कि ये इंजीनियर डिफेंस में जाता है और पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन, अपने वीकेंड गुजारने के बाद ये वापस इस्लामाबाद आता है। ओके अब उसने जहाज लाहौर में लैंड करने से पहले जब 20-25 मिनट रह जाते हैं, तो वो मुसलसल रो रही है। नैना गुप्ता जो एजेंट है रॉ की और पाकिस्तान में साइमा बनी हुई है, तो जब उसने कहा, इंजीनियर साहब खुद भी रोने वाले हो गए कि आप क्यों इतना रो रही हैं, तो नैना गुप्ता ने अपना तीसरा प्लान जाहिर किया कि मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे हस्बैंड ने शहीद होने से पहले मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हें ना ताजमहल दिखाऊंगा, तो मैं बहुत ही परेशान हूं कि आपका मैं कैसे शुक्र अदा करूं। आपने ये 40 मिनट के सफर में मुझे, तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। और ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि ब्रिगेडियर इरशाद अहमद तिरमिजी, उन्होंने प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस में ये सारा वाकया कोड किया है। सही और उन्होंने बताया अपनी रिटायरमेंट के बाद 1998 में उन्होंने जब ये प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस लिखी, तो उसमें ये कोड किया उन्होंने। नैना गुप्ता लाहौर में लैंड करने से पहले उसको कन्वेंस कर जाती है हमारे इंजीनियर फराज साहब को कि वो ताजमहल दिखाएं। कि वो ताजमहल, वो खुद कहती हैं। अच्छा देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूं सही कि वो भी इतनी ट्रेंड थी कि वो जो अपना प्लान, जिस प्लान पे चल रही थी, वो कामयाब होती जा रही थी। सही जब उसने फराज को ये कहा, फराज साहब को कहा, कि उसने नहीं कहा कि मुझे लेके चलो, उसने सिर्फ बताया। वो सिर्फ रो रही है, मुसलसल रो रही है। ऐसी ट्रेनिंग थी कि वो कमाल का रोई, ये लिखा है। उसके बाद हमारे जो इंजीनियर थे फराज साहब, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको ताजमहल दिखाऊंगा। क्या बात। नैना गुप्ता अब अपना अगला प्लान उसको फिर होती है, आप कैसे दिखाएंगे, ये है वो है। लाहौर में लैंड करने के बाद उनके टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं ओके कि मेरा ये नंबर है, मैं अपनी खाला के घर फलां ब्लॉक में हूं। लेकिन वो इंजीनियर उसको चेक करने की कोशिश नहीं करते, उन्हें करना चाहिए था। एग्जैक्टली अगर आज का कोई इंजीनियर होगा तो वो करेगा। और हम ये वाकया कोड भी इसीलिए कर रहे हैं कि बेशुमार भारतीय एजेंसी जो है, वो दहशतगर्द एजेंसी है, वो अपने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जो हैं लोग, वो बहुत ज्यादा चौकन्ने हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है इस वाकये के बाद। इस वाकया के बाद। अब लाहौर में जब वो प्लान करते हैं जहाज से उतरने के बाद कि मैं अपनी खाला के घर जा रही हूँ, वो अपने घर जा रहा है, लेकिन प्लान ये होता है कि अब वापसी की जो टिकट है वो मैं करवाऊंगा इस्लामाबाद के लिए। हम लाहौर से इस्लामाबाद भी इकट्ठे जाएंगे, फिर वहां पे प्लान करेंगे ओके कि मैंने आपको कब ताजमहल दिखाना है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपके आंसू नहीं देख सकता। अच्छा, क्या इंजीनियर मैरिड थे? इंजीनियर मैरिड नहीं थी। ओके ठीक है। ठीक है। अब उनका फिर प्लान बन जाता है और मंडे को वो वापसी की फ्लाइट पकड़ते हैं। और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले, जैसे नैना गुप्ता ने लाहौर उतरने से पहले उसको कन्वेंस कर लिया कि आप मुझे ताजमहल दिखाएंगे, ओके और ये इंजीनियर खुद कहता है कि मैं दिखाऊंगा। इस्लामाबाद उतरने से पहले मंडे को वो उसको ये भी कन्वेंस कर लेती है और ट्रैप कर लेती है। वो खुद इंजीनियर साहब कहते हैं, जो फराज साहब, हम एक फर्जी नाम रखा हुआ है, कि मैं जाते ही छुट्टियां लूंगा और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ओके और आप और हम भारत जाएंगे। अब सोचने वाली ये बात थी, उस इंजीनियर को ये सवाल करना चाहिए था कि आप बेवे हैं, पाकिस्तानी हैं, आपके पास साइमा के नाम का कार्ड है, आपको भारतीय वीजा कैसे मिलेगा, लेकिन नहीं पूछा।
نہیں ایک تو وہ حساس ادارے کے انجینئر ان کو ویسے بھی ان چیزوں کا علم پتہ ہوتا ہونا ہے چاہیے تھا. اور پھر لیکن کیوں دیکھیں یہ ایک واقعہ ہم کوڈ کر رہے ہیں, ایسے ہمارے پاس سینکڑوں واقعات ہیں, اور بھارت نے اسی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے راؤ کے ذریعے. اب جب وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اندھا ہوتا ہے, اوکے وہ فراز صاحب جو ہیں وہ تقریباً اندھے ہو چکے تھے, محبت میں مبتلا ہو چکے وہ اس کو اتنا اس پہ بلائنڈ ٹرسٹ کر رہے تھے کہ اس کا رونا جو ہے نا وہ کام کر گیا, اور وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ میرا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ رونا ہے. اب وہ بار بار رونا شروع ہو گئی, کیسے جائیں گے آپ, اتنی تکلیف نہ کریں, کیوں جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن وہ انجینئر صاحب فدا ہو گئے, انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں لے کر جاؤں گا, میں لے کے جاؤں گا. اب اسلام آباد سے جب وہ اسلام آباد میں یہ پلان کرتے ہیں, اس کے بعد نینا گپتا جو پاکستان میں ٹیچر ہے سائمہ کے نام سے, اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اسکول سے چھٹیاں لے لو, وہ تو ہے ہی نہیں ٹیچر. وہ آلریڈی ایک ہوٹل میں کمرہ لیتے ہیں, اور نینا گپتا سائمہ وہ اس ہوٹل میں ٹھہرتی ہے کمرے میں اسلام آباد میں. اب ہمارے پاس اس ہوٹل کا نام بھی ہے لیکن ہم نہیں لے رہے. اور نینا گپتا وہاں پہ اسٹے کرنے کے بعد اس انجینئر فراز صاحب کو کہتی ہے کہ آپ جب چھٹیاں لے کے آئیں گے ہم یہیں ملیں گے. اسی دوران برگیڈیئر احمد ارشاد ترمزی جو اس وقت کے ISI کے سربراہ تھے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھارت سے کوئی ایجنٹ پاکستان آئی ہے جو کسی بڑے بندے کو ٹریپ کر کے باہر لے جانا چاہتی ہے. اتنی انفارمیشن صرف آتی ہے ان کے پاس. ادھر فراز صاحب کی چھٹیاں بھی منظور ہو جاتی ہیں اور وہ ہوٹل پہنچ جاتے ہیں. وہ وہاں پہ نہیں بتاتے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کس وجہ سے چھٹیاں لے رہا ہوں, کیوں چھٹیاں لے رہا ہوں. انہوں نے کوئی ایسا بہانہ کیا کہ مجھے اتنی چھٹیاں چاہیے, وہ ان کو مل گئی. جب ہوٹل میں وہ پیکنگ کر رہے تھے تو برگیڈیئر احمد ارشاد ترمزی ان کی جو ٹیم تھی وہ ہوٹل میں پہنچ جاتی ہے.